الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز زور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ایسے لگ رہا ہے کہ کردار تو بدل گئے ہیں لیکن سیاست کا انداز وہی پرانا چل رہا ہے۔ الزامات اور پھر جوابی الزامات۔ کل جو جمہوریت کی بالادستی کے دعوے کیا کرتے تھے، جمہوریت کے تسلسل کی بات کیا کرتے تھے، آج وہی باتیں دہرا رہے ہیں جو کل ان کے مخالف دہرا رہے تھے، اور کل کے مخالف آج پھر جمہوریت کے تسلسل کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور ملک کی سیاست آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرے گی، اسی ایشو پر آج ہم کریں گے بات، اور ساتھ ہی آج ذکر ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے کی کچھ یادیں کہ کیا ہم نے ایسے واقعات سے کیا سبق سیکھا، اور کیا آج پاکستان ایسے حادثات سے، ایسے سانحات سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، اور ساتھ ہی آذربائیجان کے ایشو کے اوپر بات ہوگی۔ کل ہم اس پر ذکر کرنا بھول گئے تھے، آج اس کو جائزہ لیں گے کہ کیا کیا اور کون کون سے کھلاڑی اس میدان میں مزید کودے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ صاحب ذکر کر لیتے ہیں کہ آج ہم جب جائزہ لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان، مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب کا دھرنا جاری تھا اور پوری قوت کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپوزیشن کے حوالے سے ان کا ایک موقف تھا، اعتزاز احسن صاحب کا ایک موقف تھا، اور زرداری صاحب کا بھی ایک موقف تھا، اور عمران خان صاحب تھے کہ جو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج وہی کھلاڑی جو ہیں وہ اس طرف ہیں اور اسی طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک جھلک دیکھتے ہیں کہ یہ کیا رنگ ہیں سیاست کے، جو آپ بھی دیکھیں۔ جی اور یہ صاحب کیا تبصرہ ہے اس ساری صورتحال کے اوپر؟ آج وہی استعفیٰ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ استعفیٰ لے کے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 84 لوگوں نے استعفے دے دیے۔ پاکستان کی جو پوری کی پوری سیاست، پاکستان کی ڈیموکریسی، پاکستان کی بیوروکریسی، سارا کچھ یہ دائرے میں گھومتی ہے، اور آپ کہیں بھی دیکھیں اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کارنیلیس جب رپورٹ لکھ رہا تھا جوڈیشری کے اوپر تو بڑی عجیب و غریب سرکولر آنسر دے رہا تھا، حالانکہ کتنا بڑا آدمی کہ جج اچھے کیوں نہیں آتے، کیونکہ ان کی تنخواہیں کم ہیں۔ تنخواہیں کیوں کم ہیں؟ اس لیے کہ جج اچھے نہیں آتے تو تنخواہیں کیوں دیں۔ پاکستان میں بھی عجیب و غریب مفتی محمود صاحب کا بیٹا آج پھر پاکستان کی پالیٹکس کی مجبوری بن گیا ہے۔ مولانا مفتی محمود کے ساتھ جو لوگ چلتے تھے وہ لوگ تھے کہ جو مولانا مفتی محمود کو قطعاً ایک آنکھ بہانا نہیں پسند، حبیب جالب جیسے بندے، ولی خان جیسے الٹرا کمیونسٹ، وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ مولوی مذہب تو افیون ہے۔ مفتی محمود کو صدر بنانے میں اس وقت، آج تو بات کھل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، باقاعدہ کوشش کی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے کہ اس کو صدر بنایا جائے۔ اچھا، مولانا قاسم نیازی کے تھرو۔ اچھا، جماعت اسلامی نے پرپوزل پیش کی تھی کہ اصغر خان جو ہے اس کو صدر بنایا جائے اور پروفیسر غفور احمد کو سیکرٹری جنرل بنایا جائے۔ بھٹو کو خوف تھا کہ اصغر خان کا ایک امیج ہے، اصغر خان اگر اس طرح کا بندہ آ گیا تو میرے مقابلہ نہیں ہو سکے گا، جو اس کی بہت بڑی خام خیالی ثابت ہوئی بات میں کہ اس ملک کے ساتھ جس وقت ایک نعرہ مذہب کے نام کا لگ جاتا ہے تو پھر اصغر خان بھی کہیں نہیں رہتا اور ذوالفقار علی بھٹو بھی کہیں نہیں رہتا۔ اچھا، پھر ضیاء الحق بھی آ کے پہلی تقریر میں یہی کہتا ہے کہ گزشتہ تحریک میں اس ملک میں جو جذبہ اسلام کا دیکھنے میں ملا ہے ہم اس جذبے کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ اچھا، ٹھیک۔ مولانا مفتی محمود صاحب سے پرسوں چرسوں ملے ہیں سلیم صافی صاحب، مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارا کنسرن یہ ہے باقی سارے لوگوں کا کہ آپ مذہبی کارڈ استعمال کریں گے، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تو مولانا نے غصے میں کہتا تمتماتے ہوئے کہا ہے کہ جو کارڈ میرے خلاف استعمال ہوتے ہیں ان کے خلاف تو بات نہیں کرتے ہو، میرے خلاف بدنامی کارڈ استعمال ہوتا ہے، میرے خلاف ڈیزل کارڈ استعمال ہوتا ہے، میرے خلاف سندھ کارڈ استعمال ہوتا ہے، میرے خلاف کے پی کے کارڈ استعمال ہوتا ہے، میرے خلاف بلوچستان، اس کے خلاف بات نہیں کرتے مذہب۔ میرے پاس جو کارڈ ہے میں وہی استعمال کروں گا۔ مولانا فضل الرحمان کو کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دھرنا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر طاہر القادری نہ ہوتا تو عمران خان کا دھرنا ویران تھا۔ صحیح بات۔ عمران خان کا تو رات کو شو ہوتا تھا نا، میوزک شو، وہ ایک فلم ہوتی تھی فرنگی، تو اس میں ملنگی ہوتا ہے سامنے، ملنگی فلم ہے، تو اس میں مدر سے ایک ڈائلاگ ہوتا ہے کہ دن نو رات فرنگی دا تو رات نو رات ملنگی دا، تو رات کا راج اس کا تھا، دن کا راج ان کا تھا۔ تو مولانا فضل الرحمان کے بغیر نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور ہو، وہ دھرنا نہیں کر سکتا۔ دھرنے میں جو ورکر آئے گا،
جب مولانا ان کو بلوچستان سے لے کے چلے تھے نا تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن انہوں نے خاموش رکھا ان کو، اس کے بعد آپ کو پتا ہے للہ الامر کے جھنڈے لہرانے شروع ہو گئے تھے، اس کو پتا ہے افغانستان کے طالبان کے امارت اسلامی کا جھنڈا لہرانا شروع ہو گیا تھا۔ آپ اس کراؤڈ کو، جو کراؤڈ گزشتہ 18 سال سے مار کھا رہا ہے فضل الرحمان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ میں بتاؤں مشرف کے دن سے مولانا فضل الرحمان کا دیوبند کراؤڈ مار کھا رہا ہے، باجوڑ میں کھا رہا ہے، اپنا سوات میں کھا رہا ہے، کے پی کے میں کھا رہا ہے، بلوچستان میں کھا رہا ہے، یہاں کی ایک ایک مسجد کا مولوی کھا رہا ہے۔ کوئی مولوی ایسا نہیں، کوئی شیڈول بے کے اندر نہ ہو، شیڈول 4 کے اندر نہ ہو، کوئی ایسا نہیں جس نے جیل کی ہوا نہ کھائی ہو، کوئی گھرانہ ایسا نہیں جس نے مسنگ پرسن نہ دیکھا ہو۔ ان کا اپنا ایک جذبہ ہے، ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم تو جمہوریت کی اور آئین کی بقا، اس وقت کراؤڈ ہوتا ہے۔ میں کل آج بات کر رہا تھا کوئی ذمہ داران سے، ان کے جو قریب لوگ ہیں جو کراؤڈ کو ہم نہیں روک سکتے۔ میں نے کہا اگر وہاں ایک نعرہ لگ گیا کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا تو کیا کر لو گے، اور بلاول کا چہرہ کیسے ہوگا اس وقت، اور شہری رحمان کا چہرہ کیسے ہوگا اس وقت، خود نون لیگ کا چہرہ کیسے ہوگا اس وقت، تو سیاست تو مولانا سے نہیں بات کر سکیں گے۔ مولانا تو اس سے، یا فار ایگزامپل قادیانیوں کے بارے میں کوئی نعرہ لگ گیا وہاں پر کھڑے ہو کے، کیونکہ قادیانی کو جس طرح کی اقلیت مولانا کا کراؤڈ مانتا ہے، ایون انس نورانی کا کراؤڈ جو آئے گا ساتھ وہاں پر، اور دوسرے جو کراؤڈ آئے، تو لیڈرشپ جو ہے 1977 میں بھی چلے گئی تھی ان کے پاس۔ اور پھر آپ بتائیں کہ 5 دن الیکشنز کا نعرہ لگا ہے۔ میں پہلا جلوس میں خود وٹنس ہوں، پہلا جلوس تھا نیلا گنبد میں، صحیح ہے، سارے کے سارے پیر پگاڑا، اصغر خان، شاہ احمد نورانی، اس کے بعد مولانا مفتی محمود، سب میاں توفیل گلے میں قرآن پاک ڈال کے نکلے تھے۔ اچھا، اور ہم ان کو لے کے وہاں تک آئے تھے، مسجد شہداء تک، وہاں آ کے ختم ہو گیا تھا، تقریر نہیں ہوئی تھی۔ اگلے دن دوبارہ مسجد شہداء سے نکلا تو اس میں کوٹ ووٹ لگی تھی، اس میں کوئی لیڈر نہیں تھا، گلے میں قرآن پاک۔ اصغر خان جو کہ ایتھیسٹ تھا، قرآن پاک ڈال کے نکلا تھا۔ یہ سارے لوگ، نسیم ولی خان۔ اچھا چلو، اس تحریک کے نتیجے میں کس کو کیا ملا، کسی کو اور نہیں اس ملا، تحریک کے نتیجے میں کس کو کیا ملنے والا ہے؟ میرا خیال یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج اب مثلا خواجہ آصف صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ ہم 85 لوگ ہیں، ہم استعفیٰ دے دیں گے، اور 84 لوگ جیسے اس پہ دیکھیں کیسے آپ سینیٹ الیکشن کلاتے ہیں اور الیکٹرل کالج۔ آپ کو پتا اس وقت یہ ایک بحث چل رہی تھی، اعتزاز احسن اور یہ لوگ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ عمران خان تم میں ہمت نہیں ہے استعفیٰ دینے کی، نہیں، تم قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دو گے، تم ہمیں گرانا ہے تو تم کے پی کی گورنمنٹ ختم کر، ہم خود گر جائیں گے، ایک ٹانگ ختم ہو گئی نا۔ کنجی جو ہے اس سارے موومنٹ کی وہ زرداری کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، سندھ کی گورنمنٹ گرے گی تو الیکٹرل کالج دھرام سے گر جائے گا، لیکن وہ کون گرائے گا؟ یہ ہے مسئلہ۔ اس لیے پبلک کو بیوقوف بنانا، بارگین کرنے کے لیے کچھ پتے تو رکھنے پڑیں گے نا۔ سب سے بڑا پتا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے۔ آپ کو پتا ہے اپنے فیکٹف آنے والا ہے، یہ جلوس جس طرح عمران خان کو کور کرتے تھے نا، اس طرح فضل الرحمان کے کراؤڈ جلوس کو دنیا کور کرے گی۔ پاکستان آن دا وے آف فنڈامنٹلزم، پاکستان آن دا ورچ آف ملائزم، پاکستان آن دا وے آف ریلیجس فنیٹسزم، یہ نعرے اب چلیں گے۔ تو کیا ہوگا؟ تو پھر مولانا چاہتے ہیں کہ میں نعرے نہ لگاؤں، ساڑھنا پہلا معاملہ کر۔ مولانا بہت تیز آدمی آپ کو جانتا نہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ معاملہ، اور مولانا کو بہت رنج ہے اپنے دھرنے کا۔ جو کچھ نون لیگ نے، یعنی آپ اندازہ کریں، 2 گھنٹے کی ملاقات ہے مولانا صاحب سے، جب وہ یہاں لاہور میں تھے، رائمنڈ سے ہو کے آ رہے تھے، ہسپتال میں ہر بندہ ملا ہے، مولانا فضل الرحمان کو اجازت نہیں دی گئی نواز شریف نے۔ کیا چہرہ ہے ان کا؟ مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا اتنا سادہ ہے؟ لیکن مولانا سب کچھ بھلا کے پھر نہیں، کوئی نہیں بھلایا ہوا۔ پھر انہوں نے میں آپ کو بتاؤں، پگڑی تو باندھ لی، اور کل جس طریقے سے جاتی عمرہ ان کا استقبال ہوا ہے، 9-0 کی یاد تازہ ہو گئی، جس طریقے سے وہ آتے تھے، ویلکم ویلکم۔ مولانا دیکھیں، مولانا جو بھی ہے، مولانا نے جیت لی کے باوجود کوشش کے، زرداری کے باوجود کوشش کے، سب کے، ان سب دیکھیں کوئی لیڈرشپ کسی نے تو آنا تھا نا۔ اچھا چلے، اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ مولانا کوئی ڈیل کر لیں اور یہ دونوں پارٹیاں یا تو ڈیل ہو جائے گی، پھر اوور آل ڈیل ہوگی، سب کے لیے ہوگی نہیں، یا مولانا کے لیے ہوگی؟ سب کے لیے نہیں ہوگی، سب کے لیے نہیں ہوگی۔ حلوہ کون کھائے گا؟ حلوہ جس کے پاس قیادت ہے، مولانا کھائے۔
جو اس قابل میں ہے. تو یہ باقیوں مولانا کا جو پرانے وعدے ہیں نا, میں جو شاہ صاحب سے اس میں بیٹھا ہوا, پرانے وعدے جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک مولانا کے پورے ہو جائیں گے. اس میں پرانا وعدہ تو یہی تھا کہ عمران خان صاحب سے استعفیٰ لیں. عثمان صاحب, ہاں, کوئی نہ کوئی پورا ہو جائے, کہیں نہ کہیں وہ ہو جائے گا, ہو جائے گا. اگر وہ ہو جاتا تو پھر تو فائدہ سب عمران خان کا استعفیٰ شاید نہ ہو, لیکن باقی جگہ کم. مولانا کا 3 وعدے سن, اب میں بتا کیا تھا. مولانا نے کہا تھا کہ مجھے جو آپ نے کے پی کے میں آؤٹ کیا ہوا ہے وہ میری پوزیشن بحال کر دو. ٹھیک, آپ نے مکمل بحال. دوسرا مولانا کا تھا کہ یہ جو ارد گرد آپ نے 6 ایجنسیز واٹا وغیرہ جو آئے ہیں, اس کے اندر مجھے باقاعدہ ایک رول دو. اور تیسرا یہ تھا کہ مجھے بلوچستان کے اندر باقاعدہ ایڈجسٹ کرو. مولانا اپنی حیثیت کو جانتے ہیں. مولانا کو ایک پتہ ہے کہ اس ایجوکیشن کے نظریے میں نہ ان کو وزارت عظمیٰ ملنی ہے, نہ انہیں کسی نے صدر بنانا, ورنہ صدر الیکشن لڑ کے ہار چکے ہوئے ہیں. ان کو پتہ, مولانا مفتی محمود صاحب سے بہت زیادہ زیرک آدمی. میں نے مولانا فضل الرحمان سے زیرک سیاستدان اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. اس کو پتہ ہے کہ میرے پتے کہاں میں نے کرنے ہیں, میں نے کہاں تاش کھیلنا ہے, میں نے کہاں کس مورے کو چلانا ہے. ان کو اپنی اوقات. عمران خان کا استعفیٰ مانگیں گے تو یہ 3 چیزیں ملیں گی, ورنہ تو نہیں ملتی. تو یہ جنہوں نے ہاتھ کیا ہوا ہے نا, اور یہ مولانا نے دل میں ہے, مولانا کے بہت بہت تکلیف دہ صورتحال میں ان کے دل میں ہے. ان کے اندازہ ہے, میں کئی جگہ بات ہوئی. میں وہاں کراچی میں ان کے جلسے میں تھا اس وقت, پھر صبح ناشتہ بھی ان کے ساتھ کیا. مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نہیں, وہ تو سیدھا جواب ہے نا کہ وہ چھوٹے بھائی نے آج کیا تھا, بڑا بھائی تو اب کھل کے ساتھ ہے, اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے. میں سنا دوں, طوفان مچ جائے. طوفان نہ مچائے. اسی طوفان کے ساتھ بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے 8 اکتوبر کے زلزلے کی کچھ تلخ یادیں. جی ناظرین, آپ نے افسوسناک مناظر دیکھے 8 اکتوبر 2005. پاکستان کے ایسا بڑا سانحہ شاید کبھی نہیں ہم نے دیکھا سنا, اور اس کے جو اثرات ہیں شاید آج تک بھی محسوس ہو رہے ہیں. اس واقعے سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ آج ہم ایسے خدا نخواستہ سانحات سے نمٹنے کی کتنی ہم نے صلاحیت اپنے اندر پیدا کی ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت کیا حالات تھے, اور اس وقت جو صحافی تھے انہوں نے کس طریقے سے اس پورے سانحے کو, اس ایونٹ کو کور کیا, کیسے مشکل حالات اور پریشانی کے باوجود وہاں تک ان کی رسائی ہوئی. ایسے ہی ان صحافیوں میں شامل تھے جناب نصر اللہ ملک صاحب جو اب نیو ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں. کچھ یادیں جو ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں گے, لیکن پہلے اوریہ صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اوریہ صاحب کہ آج ہم نے سیکھا کیا ہے. ایسے سانحات گزرتے ہیں, جب ہم پر پڑتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس یہ مشینری نہیں ہے. کوئی ترکی سے آتا ہے ہماری مدد کے لیے, کوئی امریکہ سے آتا ہے. ہم نے ان ڈیزاسٹر سے نپٹنے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ دیکھیں, کچھ بھی نہیں. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 65 کی جنگ کے بعد بحیثیت قوم پاکستان کا سب سے خوبصورت چہرہ. انفاق فی سبیل اللہ. کراچی سے لوگ چلے آ رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, گاڑیوں میں جا رہے ہیں. اتنا سامان وہاں اکٹھا ہو گیا تھا کہ لوگوں کو چوائس کرنا پڑتا تھا کہ کیا لے کیا چیز. پاکستان میں 2 چیزیں ہم نے خراب کی ہمیشہ سے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایسٹ کو کنسولیڈیٹ نہیں کرتے, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری طاقت کیا ہے, ہم ان کو کیسے یوٹیلائز کریں. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا جو المیہ ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ سٹرکچر. دنیا پوری میں ڈیزاسٹر کے لیے ہر شہر مکمل ایکوپڈ ہوتا ہے, کیونکہ ڈیزاسٹر کے لیے سیکنڈز بھی قیمتی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ نیو یارک میں زلزلہ آئے تو واشنگٹن ڈی سی سے 4 گھنٹے کی اس پہ مسافت پہ سے چیزیں چل کے آئیں. نیو یارک یہ نہیں, چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر. انگریز نے جس وقت میونسپل کارپوریشن بنائی تھی تو چھوٹی سی میونسپلٹیز کے اندر بھی فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی ہوتی تھی جس کے آگے وہ گھنٹی, ہاتھ سے بجانے والی گھنٹی. مجھے یاد ہے, چھوٹا سا شہر تھا گجرات, 15-16 ہزار کی آبادی کا, ہمارے بچپن میں. اس میں تو گھنٹی بجتی ہوئی چلتی ہوتی تھی, اور شام کو وہ چھڑکاؤ بھی کرتی تھی اس کے سڑک کے ارد گرد جو مٹی ہوتی تھی اس کے اندر. یہ تھا لیول کہ آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی. چلے 1122 کے بعد تو ہماری تو کوئی اتنی بڑی کوئی اچیومنٹ ہے نہیں, وہ ہم نے کو بڑھا دی. ملک نصر اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب تھوڑی سی اپنی ان یادوں کو ذرا تازہ کیجئے کہ 2008 کے اندر 8 اکتوبر, اور آپ پہلے پہنچنے والے جرنلسٹوں میں شامل تھے. جب آپ وہاں پہنچے تھے تو کیا آپ نے دیکھا, کیا احساسات جذبات تھے, اور اس وقت لوگوں کے اندر جو جذبہ تھا کس طریقے سے ان کی مدد کو آ رہے تھے لوگ؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया औरिया साहब, उस्मान साहब। बुनियादी बड़ा दिन वो दर्दनाक किस्म का दिन था, सच्ची बात है। हम वहाँ पे जब मुजफ्फराबाद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो सड़कें टूटी हुई थी, स्लाइडिंग थी, और गाड़ी फिर हमें रोक के पैदल चल के काफ़ी देर तक पैदल जाने के बाद हमें मुजफ्फराबाद में हमें दाखिल होना पड़ा। DSNG हम लेके जो गए थे वो भी उसको पार्ट्स के अंदर लेके गए हम उठा के, और जाके फिर ताकि हम वहाँ से लाइव करें। उस ज़माने में इतनी DSNG का था नहीं थी, इतना मीडिया फास्ट नहीं हुआ था, लेकिन हालत ये थी कि मुजफ्फराबाद शहर के अंदर सड़कों पर लोग अपनी डेड बॉडीज़ लेके बैठे हुए थे। और मुझे याद पड़ता है सबसे दर्दनाक मंजर तो ये था कि जो वहाँ डिग्री कॉलेज था ख़वातीन का, उनके जो हॉस्टल के अंदर से बच्चियाँ नीचे दबी हुई थी और रोने की आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन छत ऊपर उनके गिर गई थी। अब कोई उठाने वाला, छत हटाने वाला कोई सिस्टम वहाँ पे था नहीं, और बहुत सी अमवात जो हुई हैं वहाँ पे इस वजह से हुई हैं कि कोई आपके पास कोई ऐसा वहाँ मशीनरी नहीं थी, कोई आपका रेस्क्यू का सिस्टम नहीं था, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनको फौरी तौर पे बचाया ही नहीं जा सका। इसी तरीके से वहाँ रेडियो पाकिस्तान के स्टेशन मैनेजर थे, वो एक छत के ऊपर बैठे हुए थे। जब हमने जाकर उनसे पूछा कि आप यहाँ बैठे हैं, तो उन्होंने बताया कि उनकी बीवी, बच्चे, बेटी सारी इस छत के नीचे हैं, मैं ऊपर बैठा बेसहारा बैठा हूँ और मुझे कोई चीज़ नहीं है मेरे पास कि मैं इस छत को उठा के अपने बच्चों को नीचे से निकाल सकूँ। ये बड़ा जगह जगह के ये मनाजर थे। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात थी वो ये थी कि लोगों की हेल्प के लिए जो एक मवासलाती निज़ाम होता है, जिसको मोबाइल सर्विस हमारे पास पूरे पाकिस्तान में थी, तब कश्मीर में कहीं मोबाइल सर्विस नहीं थी, सिवाय वो एक एस्कॉम सर्विस थी वहाँ पे, उसके अलावा कोई मोबाइल सर्विस नहीं थी। दूर दराज के पहाड़ों पे लोग बेचारे अपने ज़ख्मी उठा के लेके आते थे नीचे नीलम स्टेडियम के अंदर। फिर वहाँ से आर्मी का ऑपरेशन जब शुरू हुआ, रेस्क्यू किया जाने लगा, लोगों को हेली से उठा के पिंडी में शिफ्ट किया गया। वहाँ से CMH खुद गिर गया हुआ था, हॉस्पिटल गिर गए हुए थे, स्कूल्स की बिल्डिंग गिर गई थी, दुकानें, यानी आप समझें कि ऑलमोस्ट कश्मीर जो है वो ज़मीं बोस हो चुका था। बालाकोट में तो ये था कि पूरा ही शहर का शहर जो है वो ज़मीं बोस हो चुका था। जो लोग बेचारे बचे हुए थे सड़कों पे बैठे हुए, और पहले दिनों के मनाजर तो बड़े ही तकलीफ दे थे। खाने को पीने को किसी के पास कुछ नहीं है, लोग सड़कों पे सोते थे, जो बेचारे बच गए थे टूटे फूटे घरों के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये शायद एक रियासत को झंझोड़ने के लिए काफ़ी था कि हम उसके बाद से इस बात का कम अज़ कम तहिया करते कि हम अपने सिस्टम्स को बेहतर करते, रेस्क्यू के निज़ाम को बेहतर करते। और आज भी आप देखें बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपके पास कोई रेस्क्यू का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। और जिस मुजफ्फराबाद को हम दोबारा से कश्मीर को हमने बनाने की बात की थी, मैं आज भी अगर आप चले जाएं तो आपको इतने पुराने सालों के ज़लज़ले के निशानात आज भी मिलते हैं। कुछ बिल्डिंग्स आज भी उनके अंदर जो दरारें पड़ी हुई हैं, टूटी बिल्डिंग्स हैं, आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा दर्दनाक था, एक पाकिस्तान का एक बड़ा सानिया था। उस साने से हमें सबक सीखना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हम नहीं सीख सके। और फिर ये कश्मीरियों की जो ख़ास तौर पर जब मैंने मोबाइल सर्विस की बात की, ये बड़ी अहम बात थी कि वहाँ पे जब लोगों ने, जब जनरल मुशर्रफ वहाँ पे आए, उन्होंने आके वहाँ पे लोगों से मिले, तब लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि हमारे पास मोबाइल सर्विस नहीं है। पूरे पाकिस्तान बड़ी चीपर मोबाइल सर्विस इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन बेचारे कश्मीरियों के पास मोबाइल सर्विस नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी ना तिब्बी इमदाद के लिए लोगों को फ़ोन कर सके, ना अपनी डेड बॉडी उठाने के लिए। कई रोज़ तक पहाड़ों पे लोग अपनी डेड बॉडी रख के बैठे रहे अपने अजीज़ों की, ताकि कोई आए उनको उठा ले जाए। ज़ख्मी कई, हम बाज़ ऐसी जगहों पर गए कि जहाँ पे ज़ख्मी बेचारा पड़ा हुआ है, उसने टांग उसकी टूटी हुई है, उन्होंने अपनी किसी पट्टी के साथ उसको बांध दिया हुआ है, लेकिन उसको नीचे लाने के लिए उनके पास लोग नहीं, अकेला बंदा अपनी एक ज़ख्मी को लेके बैठा हुआ है। ये हालात है कम्युनिकेशन के ज़राए ना होने की वजह से। और ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो शायद इसलिए हुआ कि वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं थी। और मतलब इसके बावजूद भी हम संभले नहीं हैं। ये लाहौर का जो वॉल सिटी है, इसके अंदर बिल्डिंग को आग लग गई थी, तो वहां तक पहुंचाने के लिए पानी की वो लंबी सी लाइन जो होती है ना, वो नहीं थी फायर ब्रिगेड की। यानी जो स्नार्कल्स होते हैं वो तो बड़ी दूर की बात है। यानी तंग जगहों के अंदर कोई इंसान, लाहौर शहर की मैं बात कर रहा हूँ, और किसी ने बनाने की भी कोशिश नहीं की आज तक। बड़ी बदकिस्मत कौम है। और ये सब हम, आप देखिए बड़े बड़े प्लाजे बनते हैं, हम उसकी बेसमेंट में दुकानें बेच देते हैं, पार्किंग नहीं हम बनाते। और आपको पता दुनिया में इंटरनेशनल लॉज हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपने सारी उम्र ब्यूरोक्रेसी में देखा, कवानीन को जानते हैं। आप बिल्डिंग के अंदर अगर फायर फाइटिंग के एक निज़ाम को, पानी के लिए दस्तयाबी को, और फिर आप वहाँ पे सिलेंडर्स जो हैं आग बुझाने वाले, अगर उनको आप प्रॉपर नहीं फिक्स करते और उनकी प्रॉपर हर साल उसको आप चेक नहीं करते, उसकी मेंटेनेंस नहीं देखते, तो आपकी बिल्डिंग सील कर दी जाती है।
لیکن آپ بتائیں مجھے کتنی ایسی عمر صاحب ہر بلڈنگ کے باہر سیڑھی ہوتی ہے جو چھت سے آتی ہے، ہر کھڑکی کے ساتھ ساتھ گزرتی ہے. آپ اس سیڑھی سے باہر، یعنی بلڈنگ اگر دھوئیں سے بھر گئی ہے تو یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ تو ایک دفعہ دھوئیں سے بھر جائے، آپ کا اندر پلازا جو ہے تو آپ تو بند ہیں اس کے اندر. اور بڑی بڑی بلڈنگ سے اندر آپ جا کے دیکھیں جو فائر بریگیڈ کے لیے جو گیس سلنڈر ایون لگے ہوئے ہیں وہ پرانے ہیں، ختم ہو چکے، ان کے اندر گیس نہیں ہے. ان کو اگر آپ مینٹیننس اس کی نہیں کرتے تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں. لیکن آپ نے ایک وہ خانہ پوری کر دی ہے کہ ہم نے لگا دی. اور بڑی بڑی بلڈنگز ہمارے یہاں مینٹیننس کا ایکچولی رواج ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بڑے اچھے خوبصورت پلازے بنے ہیں ہمارے یہاں، لیکن جن لوگوں نے مینٹین کیا ہے صرف وہی ہے، باقی جو مینٹیننس کا تصور ہی نہیں ہے. ہم مینٹیننس کے چارجز بھی نہیں دینا چاہتے، اور وہاں صفائی کا نظام جس طریقے سے ہوتا ہے. پھر سب سے بڑا المیہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پانی کی دستیابی نہیں ہوتی. اب ایک گاڑی آئی ہے، اگر فائر بریگیڈ کی پانی لے کے آئی ہے، اس نے پانی پھر استعمال کیا، اس بلڈنگ کے اندر اگر آپ کا پراپر پانی کا وہ نل موجود نہیں ہے جس سے آپ پریشر سے پانی لے کے اس آگ کو بجھانے کا کام کر سکیں. اسی طریقے سے ڈبل 1 ڈبل 2 ٹھیک ہے، اچھی پھیلی ہے، کافی حد تک اس کو بہتر بھی کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی بڑا کام ہے. وہ آپ کو سول ڈیفنس ایک نام کی چیز ہوا کرتی تھی، آپ بتائیں وہ سول ڈیفنس کہاں پہ ہے؟ کہیں اس کا وہ ٹریننگ ہوتی تھی، سارے اسکولوں میں ہوتی تھی، ختم ہو گئی. ہائیڈرنٹس جو تھے یہ گورے نے 1920 میں لگائے تھے، اور کوئی شہر ایسا نہیں تھا جہاں ہائیڈرنٹ موجود نہ ہو کہ پانی کے لیے کسی قسم کا مسئلہ نہ پیدا ہو، فوراً اس کو لے کے جائے. آج آپ دیکھ لیں ان ہائیڈرنٹ سے جناب ٹینکر چلتے ہیں. آگ بجھانے کے لیے پانی کی دستیابی تو دور کی بات ہو رہی ہے صاحب، یہاں پینے کا پانی نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ پینے کا پانی اب باٹلز خریدتے ہیں، آپ کا ٹیپ واٹر پانی پینے والا نہیں ہے. آپ کے پاس فلٹریشن پلانٹ جو لگے ہیں، جو ان کی اوور ہارنگ کا یا ان کی مینٹیننس کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہاں تو پینے کا پانی لوگوں کو میسر نہیں ہے. اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ آج بھی پانی اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا کنٹیمنیٹڈ ہے کہ اس سے آپ بیماریاں پھیل رہی ہیں. اچھا ملک صاحب، یہ تو مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اوریہ صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جب ہم پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو ہم جو ہمارا قومی رویہ، ہم ایک قوم بن جاتے ہیں. اور شاید ہم نے دیکھا کہ اس زلزلے کے دوران جو ہے جس طریقے سے قوم آگے بڑھی، ہمیں یاد ہے کہ سامان پڑا ہوتا تھا یہ کارساز ایئر بیس کے اوپر بھی، باقی ہر جگہ بھی اتنا سامان لوگوں نے لا کے ڈھیر کر دیا تھا. لوگ خود اپنی گاڑیوں پہ روانہ ہو گئے تھے چیزیں اور راشن اور رضائیاں بھر کے. اور یہ جو منظر ہے اور یہ جو قوت ہے ہماری، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھلے اس کے کرائسس کے اندر ہی قوم بنتے ہیں، لیکن ایک قوم تو ہے وہاں اس وقت. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں کرائسس میں لوگوں نے وہاں بہت ہیلپ بھی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تب ہم یہاں پہ لاہور میں ہمارا آفس ہوتا تھا، میں ایئر وائی کے ساتھ منسلک تھا. ایک خاتون میرے پاس ایک دن آئی، تو ہم ریلیف کام بھی کر رہے تھے. اس نے مجھے کہا کہ میں کچھ کپڑے بھیجنا چاہتی ہوں، تو آپ کپڑے لے جائیں، خواتین کے لیے میں نے کپڑے بنائے ہیں، وہ آپ وہاں پہنچا دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ کل آپ لے آئیے گا، ہم کسی طریقے سے جو لوگ جا رہے ہیں سامان لے کے ہم اس کے ہاتھ میں بھیج دیں گے. وہ خاتون نیکسٹ ڈے ایک پورا شہزور ٹرک سامان کا لے کے آئی، کپڑوں کا. وہ میں نے کپڑے کہا کہ کپڑے کس قسم کے ہیں؟ انہوں نے سلے ہوئے کپڑے ہیں، میڈیم سائز کے بھی ہیں، اس میں لارج بھی ہیں، اسمال بھی ہیں. تو وہ کپڑے اتنے مہنگے کپڑے تھے، وہ بہترین کپڑے تھے. آپ سمجھیں کہ جو 4-5 ہزار روپے کا سوٹ اس وقت ہوتا تھا، وہ خاتون وہ بنوا کے لائی. تو میں نے ان سے کہا کہ وہاں پہ شاید اس قسم کے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں جو اپنی بچیوں کے لیے لیتی ہوں میں وہی کپڑے لے کے آئی ہوں، تاکہ وہ ان بچیوں کو جو وہاں بیچارے ضرورت مند ہیں ان کو وہی کپڑے پہنائے جا سکیں. سامان بہت تھا، مس مینج ہوا. ایون میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سامان پڑا رہ گیا. چکلالہ ایئر بیس پہ آپ کو پتا ہے بہت سارا سامان پڑا رہ گیا. کچھ لوگوں نے باہر سے کنٹینر بھیجے، وہ کنٹینر کئی لوگوں نے چھڑوائے نہیں جا کے، وہاں پڑا سامان خراب ہو گیا. سامان کی قلت نہیں تھی، بہت سامان تھا، اور بہت سی تنظیمیں، انرجی کی بھی قلت نہیں تھی، انرجی کی بھی قلت یوٹیلائز ہی نہیں ہوا. الخدمت والے تھے، الدعوہ والے تھے، بہت انہوں نے کام کیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب شروع میں، بلکہ ایک میں یہ سیور فوڈ والے ہیں ہمارے، آپ کو یاد ہوگا، یعنی وہاں پہ سیور فوڈ والوں نے وہاں کھانے کے وہ لگا دیے کہ صبح وہاں لوگ کھانا لیتے تھے. ان کے جو پلاؤ بڑا مشہور ہے، تو وہاں ان کے مالک ہمیں ملے، تو ہم نے ان سے بات کی کہ بھئی اتنی بڑی تعداد میں آپ یہ دیگیں پکاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ چیک کریں یا ٹیسٹ کریں، یہ وہی فوڈ ہے جو ہم اسلام آباد میں یا پنڈی میں ہم دیتے ہیں. اس میں کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کیا کہ بالکل سیم اسی طریقے سے چکن ہوگا، اسی طریقے سے اس کے اندر وہ شامی کباب وغیرہ ہوں گے، تاکہ لوگوں کو ہم وہی فوڈ دیں جو ہم بیچ رہے ہیں، وہ فری ہم یہاں پہ دیں. تو اس لحاظ سے لوگوں کا جذبہ بڑا تھا. باہر سے لوگ ڈاکٹرز آئے، آپ دیکھیں پیما کی ٹیم آئی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے ڈاکٹر جو ہمارے عامر عزیز صاحب بڑے معروف آرتھوپیڈک سرجن ہیں، یہ وہاں پہنچے ہوئے تھے سرجری کرنے کے لیے لوگوں کی. اور وہاں پہ جو ہاسپٹلز، موبائل ہاسپٹلز بنے، لوگوں نے بھرپور طریقے سے. یہ جو ہمارے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ہیں، ثاقب انصاری ہیں، یہ سارے، ہاں ان کا
اب پروگرام میں نام لینا بھی مشکل ہو جائے، اتنے لوگ تھے بہت زیادہ، لیکن بہت بہت زیادہ لوگوں نے وہاں پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. اور میں بتاؤں آپ کو ٹرکی سے بھی بہت لوگ آئے، ڈاکٹرز کی ٹیم آئی، سوئٹزرلینڈ سے لوگ تھے، لیکن لوگوں نے آ کے اور اس کو اگر آپ ریڈ کراس جو ریڈ کریسنٹ تھی اگر آپ اس کا ذکر نہ کریں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. بڑا انہوں نے بھی کام کیا، سچی بات ہے. باہر سے لوگوں نے آ کے وہاں پہ خدمت کا فریضہ سر انجام دیا. آرمی کے جوانوں نے نیلم سے، آپ اندازہ کریں نیلم اسٹیڈیم سے یعنی ہیلی کاپٹر ایسے اترتے اور ٹیک آف کر رہے تھے کہ جیسے آپ سمجھیں کہ ایک لائن لگی ہوتی ہے، کبوترز کی لائن لگی ہوتی ہے کہ وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کر کے وہاں پہ فوری ان کو پنڈی پہنچایا جا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا تھا، قوم نے جذبے کا مظاہرہ بھی کیا، یاد رکھنا چاہیے، لیکن یاد بھی کرانا رکھنا بھی چاہیے اس چیز اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہی جذبے اگر قائم رہیں تو ہم بہت سے ایشوز پہ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو اپ ٹو مارک کر لیں تاکہ ایسے کرائسس میں ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں یا کسی کو کرائسس سے نکال سکیں. جی بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے اپنی یادیں تازہ کی اس حوالے سے. بات وہی ہے کہ ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کا جائزہ لے کر مستقبل میں ان سے بچنے کی کوشش کریں اور پوری طرح اپنے آپ کو اکوپڈ کریں. یا لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے ذکر کریں گے آذربائیجان کا قضیے کا. جی ناظرین، حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان لڑائی آج بھی جاری ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہو چکی ہے. خاص طور پر صاحب ترکی کی جو انوالومنٹ ہے اس تمام تر معاملے پہ، اس پہ بھی دنیا چیخ رہی ہے اور کئی ملکوں کو اس بارے میں تکلیف ہے کہ ترکی تاریخی حوالے سے، جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ترکی کا آرمینیا کے ساتھ جو رشتہ ہے یا تعلق ہے یہ وہی خلافت عثمانیہ سے چلا آ رہا ہے اور آج بھی اصل میں آذربائیجان صاحب جو ہیں وہ جدید دور کے ارطغرل بیسیکلی علیوف صاحب. بنیادی طور پر میں تو اس پوری جنگ کو کفر اسلام کی جنگ بالکل نہیں سمجھتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو علاقہ تھا یہ 300 بعد از مسیح یہ علاقہ عیسائی ہو گیا تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہتے ہیں کہ سینٹ پال کے زمانے سے، لیکن بار عیسائی تھے اور چرچ کو مانتے تھے. جب چرچ تقسیم ہوا تو یہ انہوں نے علیحدہ ہو گئے، انہوں نے اس کیتھولک چرچ کو نہیں مانا، لیکن بارہ رشتے رہے جیسے سب کے ہوتے ہیں، جیسے ہم مسلمان ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں. آذربائیجان کے لوگ جو ہیں یہ وہ حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے، پھر صفویوں کے ساتھ مل گئے، پھر اکثریت ان کی شیعہ پاپولیشن ہے. 2 کروڑ کے قریب جو ہیں یہ تقریباً یہ ایران میں بھی ہیں آذری، اور وہ اردبیل کا علاقہ یہ سارے کا سارا وہاں پر موجود ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک پاپولیشن، اور وہ ہمیشہ اذان کے لیے مسئلہ بنائے رہتے ہیں. یہ جو علاقہ ہے یہ جب خلافت عثمانیہ کی ڈیمولیشن ہوئی ہے نا، ختم ہوئی، جب فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی ہے تو یہ علاقہ آرمینیا کے لوگ اور نگورنو کاراباخ کے لوگ انہوں نے کہا کہ فتح تو ہو گیا ہے، برطانیہ نے لے لیا ہے. تو اس دوران موومنٹ چل رہی تھی کیونکہ یہ رشیا کے پاس حصے میں آ گیا تھا علاقہ. صحیح. تو انہوں نے کہا ان سے کہ اگر تم انقلاب لے آؤ گے زار روس کے خلاف، یہ جو کمیونسٹ ہیں، تو ہم آزاد کر دینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا آرمینیا کا اس کا ریجن بنا دیں گے. تو لینن صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا ہم تو نہ عیسائی نہ یہودی نہ مسلمان، یہ بھی بند، تم تو سارے ایک ہو، نہ جو اللہ کو نہیں مانتا سب اللہ کو نہیں مانتے تو ایک ہو. تو انہوں نے اس کا ایک ریجن بنا دیا، آرمینین ریجن، جس کے بارے میں مشہور فکرہ ہے لینن کا کہ یہ کیا بات کرتے ہیں، جتنی ہم ان کو افورڈ کرتے ہیں، جتنی گندم یہ لوگ کھاتے ہیں اتنے جو آرمینیا کے لوگ اتنے تو ہمارے چوہے کھا جاتے ہیں گوداموں. وہ اس طرح کے ہیٹریڈ بھی تھا اس کا. سٹالن جب آیا تو سٹالن نیشنلزم کی بنیاد پہ تھا. تو اس نے کہا کہ یہ جو آذربائیجان کے درمیان میں یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے لاہور کے بیچ میں ماڈل ٹاؤن جو ہے وہ نگورنو کاراباخ ہو. تو اس نے ان کو کہا کہ میں تمہیں ایک لفظ اوبلاست کہتا تھا، ایک صوبہ بناتا ہوں تم کو. تو اس نے اس کو ایک صوبہ بنا دیا، اس کا نام رکھا اس نے ارکس. اس میں 99% عیسائی ہیں نگورنو کاراباخ. اب وہ چلا گیا، انہوں نے واپس کو آذربائیجان کر دیا کیونکہ سٹالن کے خلاف ساری دنیا ہو گئی تھی، برزنیف وغیرہ. جب وہ 88 میں روس ٹوٹنے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو علیحدہ کر دو، جیسے سٹالن نے کیا تھا، جیسے آپ نے میں وعدہ کیا تھا. اور انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک ووٹ پاس کیا کہ ہمیں آرمینیا کے ساتھ کر دو.
لیکن وہی بات انہوں نے کہا ہم اپنی تقسیم ختم، جیسے ہوتا ہے سندھ تقسیم نہیں ہوگا، بندے مر جائیں صحیح ہے، تقسیم نہیں ہوگا، فلاں تقسیم ہے، کے پی کے تقسیم نہیں ہوگا، بندے مر جائیں، قتل ہو جائے، سب کچھ ہو جائے۔ ان لوگوں آذربائیجان نے کہا نہیں، یہ تو علاقہ بندے بے شک جہنم میں جائیں، ہم نگورنو کاراباخ ہمارا ہے۔ تو انہوں نے اس کو کر دیا، لیکن لڑائی شروع ہو گئی 88 کے اندر، اور کو تو 2.5 لاکھ آرمینین جو تھے وہاں سے ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، 80,000 آذری یہاں پہ آ گئے۔ وہ علاقہ انڈیپینڈنٹلی ایک یونٹ بن گیا، بیچوں بیچ وہاں رہتا تھا، نہ کو اس کا روڈ تھی باہر جانے کی، کچھ نہیں۔ وہ 88 سے لے کے 2004 تک وہاں پر چلتے رہے، آگے بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ 2020 آ گیا۔ بیچ میں 3 دفعہ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ اب ایک نئی فرور آئی ہے کہ نہیں، یہ جو علاقہ ہمارا ہے۔ اب آذربائیجان لڑ رہا ہے زمین کے لیے، کیونکہ اور ترکی لڑ رہا ہے خلافت عثمانیہ کے پرانے حصے کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ انسان وہاں عیسائی رہتے ہیں، اور آرمینیا مذہب کے لیے لڑ رہا ہے۔ مذہب کسی کو بھی نہیں وہاں، زمین کی بات مطلب دیکھ نا، جو تصویریں سامنے آئی ہیں ساری، جو عثمان صاحب 10 سال ہوتا ہے کہ آپ لڑائی کے لیے نا کسی کو بھی مجبور کرنا ہو تو شہادت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جب تک ہندو سورگ میں نہیں جائے گا لڑنے نہیں آئے گا۔ آپ بھی جب تک یہ نہیں کہیں گے نا کہ علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، رسول پاک میں باہوں میں لے لیا تو کوئی لڑنے نہیں جائے گا۔ اس طرح وہ سلیب لے کے جب نہیں نکلے گا تو کوئی لڑنے نہیں آئے گا۔ موت کیا، موت ایسے نہیں ہوتی، موت کنٹینیوٹی مانگتی ہے، لیکن لڑائی وہی ہے علاقے کی۔ او بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مسلم امہ کی جنگ بنا لی بھی ہے، سارا کچھ ایک غلط ہے، دونوں طرف معصوم لوگ مر رہے ہیں۔ نہیں تو ترکی اور کس نے ساتھ دیا؟ پاکستان نے کیوں ساتھ دیا؟ پاکستان تو سفارتی اور اخلاقی حمایت کر رہا ہے۔ کس کی؟ آذربائیجان۔ کیوں؟ اس لیے کہ آذربائیجان کے اس علاقے کو یہ پہلے اب یہاں کو بات نہیں کرتا، یہ پہلا عیسائی انکلیو ہے جس کو دنیا کا کوئی ملک تسلیم نہیں کرتا، حالانکہ وہ آزاد رہ رہے ہیں۔ کیا کریں پھر اب؟ پھر ان کو بٹھاؤ، ان کا ریفرینڈم کرا دو۔ کون بٹھائے؟ جو بات دنیا کون بٹھائے؟ اٹھے، آپ اٹھیں، یہی کریں۔ کشمیر کے جیسے کشمیر میں بات کرتے ہو نا، کشمیر میں بات کر کے نکلا کیا ہے؟ کچھ نہیں نکلا، تو یہی دنیا اس کا بھی کچھ نہیں نکلنا، اس لیے کہ وہاں اسلحہ بکتا ہے۔ چلے یہ تو ان کو ہے نا کہ کشمیر کی طرح وہاں مسلمان آبادی نہیں ہے، دوسری کرسچن آبادی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باکو کا تیل ہے، اس کے میجر حصہ جو ہے وہ نگورنو کاراباخ سے ہوتا ہے۔ اچھا، مسئلہ لڑائی ہے تیل، مسائل کی جنگ۔ اور کیا۔ چلیں جی، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔